حال ہی میں علیحدگی پسند رہنما سعید علی شاہ گیلانی کی حریت کانفرنس سے اچانک استعفیٰ دینے سے عوامی حلقوں میں ایک بحث چھڑ گئی اور بہت سارے سوالات سامنے آ گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق علیحدگی پسند خیمہ جو کشمیری عوام کے نمائندہ ہونے کا دعویٰ پچھلے 30 سالوں سے کرتے آ رہا ہے، احتساب کے کھڑگرے میں کھڑا نظر آتا ہے۔ دراصل حریت کا مینڈیٹ کیا تھا؟ اس کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا، جہاں سے حریت کی داستان شروع ہو گئی تھی۔ 9 مارچ 1993 کو آل پارٹیز حریت کانفرنس کی بنیاد ڈالی گئی۔ ابتدا میں اس میں 26 سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتیں شامل ہوئیں۔ اس کا ابتدائی مقصد اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر مسئلے کے حل کے لیے سیاسی جدوجہد کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا اور اس مسئلے کے متعلق ساری دنیا میں بیداری پیدا کرنا۔ حریت کا نظریہ یہ ہے کہ پورا جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور تقسیم کے وقت کا ادھورا مسئلہ ہے، اس لیے اسے یہاں کے لوگوں کے مشورے سے حل کیا جانا چاہیے۔ حریت اپنے آپ کو جموں کشمیر کے عوام کی واحد نمائندہ جماعت مانتی ہے۔ OIC میں اس کو مبصر کا درجہ حاصل ہے۔ حریت کانفرنس جب معرض وجود میں آئی تو کشمیر کی تاریخ ایک نازک موڑ پر تھی۔ مسلح تحریک اپنے عروج پر تھی۔ سیاسی تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ حریت مسلح تحریک کا سیاسی چہرہ بن گئی۔ اس نے 2 مختلف سوچوں کے دائرے کو اپنے آپ میں سمایا۔ ایک سوچ جو ریاست کو پاکستان میں شامل کرنا چاہتی تھی، دوسری سوچ جموں کشمیر کو ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتی تھی۔ کچھ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق حریت کو بنانے اور بڑھاوا دینے میں اس وقت کی امریکی حکومت کا آشرواد حاصل تھا اور واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک US انسٹیٹیوٹ آف پیس کے چیئرمین رابرٹ اوکلے اس کے پس پردہ تھے۔ حریت نے ابتدا میں الیکشن بائیکاٹ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھانے اور ہڑتال کی کال دینے تک اپنے آپ کو محدود رکھا۔ اس وقت کی مرکزی حکومت بین الاقوامی سطح پر دباؤ میں تھی، اس لیے حریت کو کام کرنے کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ سن 2000 میں امریکی صدر بل کلنٹن کے بھارت کے دورے کے وقت حریت کو کافی حد تک شناخت مل گئی تھی۔ حریت لیڈروں کو جیلوں سے رہائی ملی اور حکومت ہند نے بات چیت کے لیے پس پردہ دروازے کھول دیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حریت میں مالی بے ضابطگیوں، نظم و ضبط کی کمی، قیادت کے 2 دڑوں کی رساکشی اندر ہی اندر پنپ رہی تھی اور تب ایک دن یہ اس وقت کھل کر سامنے آ گئی جب ذرائع ابلاغ میں آنے والی خبروں کے مطابق سجاد لو نے اسمبلی الیکشن میں اپنے پراکسیز کھڑے کیے اور گیلانی نے انہیں حریت سے نکالنے کا فرمان جاری کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2003 میں حریت کے 2 حصے ہو گئے۔ گیلانی سخت گیر دڑے کے روح رواں بن گئے جبکہ میروائز اعتدال پسند حریت کے چیئرمین بن گئے۔ گیلانی کی ہمیشہ یہ پوزیشن رہی کہ مرکزی حکومت پہلے مسئلہ کشمیر کو تسلیم کرے پھر بات چیت ہوگی، جبکہ میروائز والی حریت کانفرنس سابق پاکستانی صدر پرویز مشرف کے 4 پوائنٹ والے فارمولے کا بھی حصہ رہی اور اس گروپ نے اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ حکومت ہند کے ساتھ مذاکرات بھی کیے۔ سن 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد ساری دنیا کا سوچنے کا ڈنگ یکسر بدل گیا۔ دنیا میں جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی اور جن میں مذہب کے رنگ کی آمیزش تھی، انہیں دہشت گردی کا لیبل لگ گیا اور عالمی سطح پر ان تحریکوں کی حمایت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ حریت بھی اس سے کافی حد تک متاثر ہوئی۔ کچھ سیاسی مبصرین مانتے ہیں کہ وادی میں علیحدگی پسند سوچ رکھنے والا ایک بڑا حلقہ ہے۔ جب بھی عوامی سطح پر کوئی اتھل پتھل ہوتی ہے، رہنمائی کے لیے لوگوں کی امیدیں حریت سے وابستہ ہوتی۔ البتہ سیاسی تجزیہ کار ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ حریت کانفرنس اپنے وجود سے اب تک ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دینے میں ناکام رہی جو مسئلہ کشمیر کو منطقی انجام تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی۔ ان کے مطابق ان سالوں میں حریت نے عوام کے سامنے ہڑتالوں کے بغیر کوئی لاہے عمل نہیں رکھا جس سے لوگوں کو روشنی کی کرن نظر آتی۔ آج بھی گیلانی، یاسین ملک، شبیر شاہ، نعیم خان وغیرہ پارٹی کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں۔ نوجوان لیڈران کہاں ہیں جن سے حریت میں نئی سوچ آ سکتی تھی؟ ان سالوں میں حریت یہاں پر کوئی تھنک ٹینک قائم نہ کر پائی، نہ کوئی ریسرچ سینٹر بنا اور نہ کسی بھی چیز کی ڈاکیومنٹیشن کی گئی۔ حالات نے 2008، 2010 اور 2016 میں حریت کے لیے موقع فراہم کیے، لیکن ان موقعوں کو بنانے میں حریت ناکام رہی۔ حریت سخت گیریت اور اعتدال پسندی کے چکر میں ایسی پھنسی کہ آج تک اس سے باہر نہ آ سکی۔ حریت کانفرنس میں ہر بار اتحاد کا نعرہ بلند ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ ایک دوسرے پر اعتبار نہیں رہا۔ مرکز میں BJP کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے آہستہ آہستہ حریت کے پر قطرنے شروع ہو گئے۔ پہلے دلی کو آفس بند کیا گیا، پھر کشمیر میں بھی مرکزی دفتر کو تالا لگایا گیا اور آج حریت حاشیے پر آ گئی ہے۔ بات چیت کے سارے راستے بند کر دیے گئے۔
5 اگست 2019 کو جب ریاست کی خصوصی پوزیشن ختم کر دی گئی تو نہ صرف حریت بلکہ مین سٹریم سیاستدانوں کو بھی جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ ایسے میں حریت کی سیاسی حیثیت داؤ پر ہے۔ اب گیلانی کے استعفے اور میر وائز کی چپی نے حریت کی داستان کو سبھی کے سامنے آشکار کر دیا۔ نئے پرآشوب دور میں حریت کوئی رول ادا کر پائے گی یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ حریت لیڈروں کی سیاسی حکمت عملی کیا رہے گی وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ فی الحال اس وقت جواب دہی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ بیورو رپورٹ، خبر اردو۔